الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اما بعد، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ حجرات مدنی سورہ ہے اور یہ تقریباً 18 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی بے شمار خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان 18 آیات میں 5 مقامات پر اہل ایمان کو راست مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے تمام حالات و طبقات، بلکہ یوں کہیں کہ ایک ریاست کے دستور پروردگار عالم نے امت محمدیہ کے سپرد فرمائے. پہلی آیت میں پروردگار عالم ایک قانون بنا رہا ہے، ایک قاعدہ، ایک کلیہ ہمارے سپرد کر رہا ہے، اور اس ایک آیت پر اگر ہم تدبر کریں اور اس آیت مبارکہ میں ہم اپنا محاسبہ اور جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے گناہوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ آیت مبارکہ دراصل دین اسلام کا ہمیں ایک فریم عطا کر رہا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو آگے مت بڑھو. کس سے آگے مت بڑھو؟ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یعنی جو احکامات خداوندی ہیں اسی پر ہم اکتفا کریں، اگرچہ کہ ہماری نیت ثواب کی ہے، حصول اجر کی ہے، وہ اپنی جگہ. اگر اس قانون کے خلاف ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی عبادت ہے تو یاد رکھ لیں خدا کی نظر میں وہ ہماری عبادت نہیں ہے. مثال کے طور پر پروردگار عالم نے بذریعہ خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا. اب یہ روزے ماہ رمضان کے ہم پر فرض ہیں، اس کے علاوہ جتنے روزے دیگر ایام میں ہم رکھیں گے وہ یا تو سنت ہوں گے یا نفل ہوں گے، لیکن ہم اپنے طور پر کسی بھی اور روزے کو فرضیت کا درجہ نہیں دے سکتے. اگر ہم اس کو فرضیت کا درجہ دے رہے ہیں تو معاذ اللہ ہم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ کے خلاف عمل کر رہے ہیں. جہاں ہم اپنے طور پر کسی حرام کردہ شے کو حلال نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ نے جس کو حلال کر دیا ہے ہم اس کو حرام بھی نہیں کر سکتے. ایک تمثیل سے آپ میری بات کو سمجھیں.
اگر ہم اپنے گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، فیملی ممبرز آپس میں اگر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم مہمانوں کا استقبال کس شے سے کریں گے، کس شربت سے کریں گے، کون سے ڈرنک سے کریں گے، تو یہ بات طے ہے کہ اولاً مومن کے لیے، مسلمان کے لیے شراب مطلقاً حرام ہے۔ ہمارے اس ڈسکشن میں شراب کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے طور پر ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے، آپ کولڈ ڈرنکس رکھیے، آپ سافٹ ڈرنکس رکھیے، روح افزا رکھیے، آپ کوک رکھیے، 7 اپ رکھیے، تھمس اپ رکھیے، کوئی بھی آپ طے کریں، اس پر شریعت آپ پر زیادتی نہیں کرتی، آپ کو اختیار ہے، آپ طے کر سکتے ہیں، اختلاف رائے پر آپ متفق ہو سکتے ہیں، لیکن معاذ اللہ کہیں سے کہیں پر بھی یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ 1000 ووٹ مل جائیں کہ نہیں شراب سے ہم استقبال کریں گے تو یہ خلاف شریعت ہے، خلاف دین ہے، یہ مطلقاً حرام ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ تدبر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ خلاق کائنات نے حرام اشیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے حلال کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، بتا دیا یہ حرام ہے، بس یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، سب حلال ہے تمہارے لیے۔ اب آپ اگر اس میں جائیں گے نہیں اس کا مسئلہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ آپ کی اپنی جہالت، آپ کی اپنی کم علمی ہے۔ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ظالم نہیں ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس نے چند چیزوں کو حرام کیا، اس حدود میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم اپنے طور پر جو اللہ نے حلال کی ہیں اس کو بھی اگر حرام کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ بھی دین میں ہماری مداخلت ہوگی۔ دین میں اللہ کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، اللہ نے جو حرام کر دیا وہ حرام، جو حلال کر دیا وہ حلال۔ اب اگر کوئی اپنے طور پر حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، عبادت جتنی اللہ نے فرض کی ہے اتنی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ عبادت اللہ کے پاس عبادت نہیں ہے۔ آج عالم اسلام کو آپ دیکھیں کہ بڑے اہتمام سے ماہ رمضان میں 30 تراویحوں کا اہتمام کرتا ہے، نیت اچھی ہے، نظریہ اچھا ہے کہ نماز پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، لیکن بتائیے اس کے کچھ نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، امام پڑھا رہا ہے، مقتدی سن رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر، باطنی طور پر ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وہی ہماری زندگی کے معاملات ہیں، وہی آلات ہیں، اور کہیں سے کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مفسر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 تراویح کا جس طرح ہم قرآن کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہم سمجھتے ہیں عبادت ہے، ہماری نظر میں عبادت ہے، لیکن خدا اور اس کے رسول سے ہم تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ فکر، یہ ذہن میں ہم ہمیشہ رکھیں۔ حد تو یہ ہے ہم اسلام کس سے حاصل کرتے ہیں، جو کنفیوز مائنڈڈ پبلک ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے لائے؟ آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے نوجوانوں میں ایک فکر تھی کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دین وہاں سے آیا، قرآن وہاں نازل ہوا، تو کہنے لگے وہ کبھی غلط نہیں کر سکتے، وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب سب نے یہ مان لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہوگا وہ دین ہے، اور عوام نوجوانوں کو یہ باور کروایا گیا کہ قرآن وہاں نازل ہوا، محمد الرسول اللہ وہاں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ آپ ہجرت فرمائے، اصحاب وہاں تھے، اسلام کا ابتدائی دور وہاں تھا، لہذا کیا ہوا، جو سعودی سے بات آئے گی وہ دین ہوگی اور وہ حق ہوگی۔ یہ قاعدہ قانون تقریباً 100 سال سے چلتا رہا اور نوجوان متاثر بھی ہوتے رہے۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ اسی سعودی عرب میں شراب جائز ہو گئی،
اسی سعودی عرب میں جوئے خانے کھول دیے گئے، اسی سعودی عرب میں تھیٹر اوپن کر دیے گئے، اسی سعودی عرب میں پردے کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے قانون بنا لیا تھا۔ دیکھیے، کسی ملک کا نظام اسلام نہیں ہوتا، اسلام قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کنفیوز مائنڈڈ کیسے ہیں۔ برسا برس سے پتہ نہیں اس کی اپنی کوئی تاریخ بھی کسی کے پاس ہے یا نہیں۔ ماہ رمضان میں حرمین میں یعنی مسجد نبوی اور مکہ مکرمہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اب اچانک کیا کیا؟ تبدیل کر دیا اور کہا نہیں 20 نہیں 8 رکعت پڑھیں گے۔ یہ ان کا اسلام ہے، یہ اسلام میں بھی کنفیوز ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ سالہ سال صدیاں جو 20 رکعت تراویح پڑھے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ وہ غلط ہے تو پھر آپ نے غلطی کو رائج کیسے رکھا؟ اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کا آپ کے پاس وہ صحیح ہے یہ صحیح پہلے طے کر کے آؤ۔ ہم مہدویوں کو دیکھو 500 سال سے الحمدللہ ہم نماز تراویح میں 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کنفیوز نہیں ہیں، ہم مہدوی اعتماد کے ساتھ ماہ رمضان میں نماز تراویح میں 20 رکعت 500 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ اور یہ کنفیوز افراد آج 8 رکعت کی ہیں، کل ہو سکتا ہے 4 رکعت کر دے، ان کو ابھی تک کوئی بات کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل ان بے اعتمادیوں سے، ان کنفیوز اذہان سے دین سیکھنے کی بات کرتی ہے۔ ہم مہدوی کوئی کتاب کے محتاج نہیں ہے کہ 20 رکعت کا ثبوت کس حدیث سے دیں، کہاں سے دیں، کیسے دیں، نہیں۔ ہمارے پاس ایک خاص اہمیت ہے کہ ہماری عبادتیں الحمدللہ ہم 27ویں شب کو شب قدر پورے ایمان و یقین کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ اس میں بھی کنفیوز تاخراتوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کہاں کہاں کن کن منازل کو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ کنفیوز افراد ہیں۔ ہم کنفیوز نہیں ہیں۔ 500 سال سے قوم مہدویہ 27ویں شب ای کو شب قدر پورے ایمان و یقین سے مناتی ہے، مانتی ہے اور عبادت کرتی ہے۔ کیوں ہم کنفیوز نہیں ہیں؟ ہم کتابوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ کتابوں کے محتاج ہیں۔ ہم محتاج ہیں خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کے، ہم محتاج ہیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم محتاج ہیں اللہ رب العالمین کے۔ ہمارے اسلاف ہم نے کہا ہم کبھی ان جھمیلوں میں کبھی جانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے 20 رکعت کی، میرے پاس واضح دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ میں 20 رکعت نماز تراویح جو پڑھ رہا ہوں یا ادا کر رہا ہوں، میں نے اپنے والد کو دیکھا، میرے والد نے اپنے والد کو دیکھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح کتاب میں نہیں عمل میں ہمارے اسلاف کے محفوظ ہے کہ وہ دیکھتے گئے، عمل کرتے گئے اور ہم تک پہنچا ہے، اور اب آنے والی نسل ہماری ہمیں دیکھ کر عبادت کرے گی۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے؟ تو خدارا دین کو سمجھیں قرآن کی نظر سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں سبقت نہیں کرنی ہے۔ جتنی اللہ نے عبادتیں فرض کی ہیں اتنی ہی عبادتیں ادا کریں۔ ہاں، اجر کے لیے، ثواب کے لیے آپ انفرادی طور پر آپ کو کھلا چھوڑا گیا ہے، آپ عبادت کریں۔ ایک قانون، ایک قاعدہ، ایک دائرہ اللہ نے بتا دیا کہ اس دائرے میں، ان حدود میں رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ اس سے تجاوز کرو گے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا کی زد میں آ جاؤ گے۔
اور پھر اللہ نے یہاں پر جب حدود کا بیان فرمایا تو اس کے ساتھ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول سے بھی سبقت مت کرو، اس کے رسول سے بھی آگے مت بڑھو. اس کے بعد واضح فرما دیا واتقوا اللہ. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ڈرو اللہ سے. یہ پورا نظام زندگی کا انحصار دراصل تصور آخرت پر ہے. اگر ہمارے اذہان میں تصور آخرت ختم ہو جائے گا تو گناہ نہیں رہے گا. ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس کے پاس ہماری باز پرس ہونی ہے، اس کو جواب دینا ہے، اور وہاں پر ہماری کوئی سفارش، ہماری کوئی چالاکی، ہماری کوئی چاپلوسانہ نظام چلنے والا نہیں ہے. وہاں تو وہ جو پوچھے گا ہم کو جواب دینا ہے. اور اگر زبان بند ہو جائے گی، اللہ خود کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدینا وتشہد ارجلہم، کہ اللہ ہماری زبان کو بند کر دے گا، یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، یہ ہمارے پیر شہادت دیں گے. کیا دربار خداوندی ہوگا، اس کا ہمیں خوف ختم ہو گیا ہے. ہمیں وہاں پہنچ کر جواب دینے کا جو اللہ نے نظام بیان فرمایا وہ نظام سے ہم دور ہو گئے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا ان اللہ سمیع علیم. اللہ کوئی بے خبر نہیں ہے. دیکھیے اللہ قرآن مجید میں ایک ایک لفظ میں معنی اور مطالب کے سمندروں کو سمو کر ہمارے سامنے رکھ دیا. بات کیا ہو رہی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ اختتام کر رہا ہے کہ بے شک اللہ کیا ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ کوئی بے خبر نہیں ہے. اللہ ہماری ہر حرکت سے، ہر نیت سے، ہر فعل سے، ہر عمل سے اللہ ہمارا عالم ہے، جاننے والا ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ سب سن رہا ہے. چاہے ہم دل میں ارادہ کریں وہ بھی سن رہا ہے، اور وہ ہماری زبان سے ادا ہونے والے کلمات بھی سن رہا ہے. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ تم میری نگاہوں سے دور نہیں ہو. اللہ کی نگاہوں میں ہر بندہ ہے. اللہ ہر ایک کی گرفت کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ، حدود تک اللہ نے خود کا بیان کیا اور اپنے حبیب کا. اس کے بعد ماباقی 4 آیات کیا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غور فرمائیں، اپنے حدود کے متعلق، قانون کے متعلق اللہ نے ایک آیت کو بیان فرمایا، اور جب باری آئی احمد مجتبیٰ احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی، تو 4 آیات مسلسل بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعلمون. یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، کوئی قصیدے کی کتاب نہیں ہے. اللہ امت محمدیہ کو ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ آج پورا سوشل میڈیا، پورا عالم اسلام چلا کر یہ دعوت دے رہا ہے کہ ایمان کی بنیاد عمل ہے، ایمان کی بنیاد علم ہے، جو کہ خلاف قرآن ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ ایمان کی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایمان ہمارے پاس وراثت میں آیا ہے، لیکن اس ایمان کی نشو و نما ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ایک مثال آپ سمجھیں کہ بعض پھل پھول ان کا اپنا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ اسی سیزن میں آتے ہیں. ایک سوائل ہوتی ہے، ایک زمین ہوتی ہے، جو بیج جس زمین کے میں آپ بوئیں گے اور وہ ویدر میں آپ بوئیں گے تو وہاں سے وہ پھول بنے گا. اگر آپ زمین اس بیج کے لائق نہیں ہے،
اور وہاں پر بو دیا گیا اور جو موسم کے خلاف بو دیا گیا، مثال کے طور پر سمر میں آم کی پیداوار ہوتی ہے، اب آپ سمر کے بجائے ونٹر میں آم چاہیں گے، ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک نظام قدرت ہے، ہر پھل کا ہر پھول کا ایک موسم ہے، ایک موسم میں بویا جائے گا، ایک موسم میں اس کی نشو و نما ہوگی اور اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ بغیر سوائل کے اگر ہم زمین میں بیج بوتے ہیں تو وہ پودا کبھی پودا نہیں بنے گا، اور اگر ویدر دوسرا ہوگا تو وہ درخت وہ پودا گل سڑ جائے گا، اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہمارے ایمان کا بیج ہے، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، ہمارے ہاتھ میں ہے یہ، لیکن یہ جب تک کہ اس سوائل میں اس زمین میں نہیں بوئیں گے جو کہ زمین درکار ہے محبت رسول کی، ہمارے دل کی زمین محبت رسول کی ہونی چاہیے، اس محبت رسول میں جب اس بیج کو بوئیں گے اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غذا اس کو فراہم کریں گے، تب جا کر ہمارا ایمان ایمان ہوگا۔ اسی سورہ حجرات میں اللہ نے آگے فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے تم مسلمان ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے۔ آئندہ ہم اس کی تفصیل کو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایمان کی بنیاد علم اور عمل نہیں ہے، ایمان کی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر یہ بنیاد کے بجائے ہم دعوے دار ہیں ایمان کے تو ہم دعویٰ کر لیں، اللہ کے پاس وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر علم ہی مراد ہوتا کہ علم سے ہی انسان میں نشو و نما ہوتا، علم کے ذریعے انسان ایمان لاتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم مکہ مکرمہ میں مبعوث نہیں فرماتا، آپ کو اس زمانے میں یونان میں مبعوث فرماتا، جو کہ اس وقت علم، حکمت، سائنس و طب کا اپنی قیادت کا لوہا ساری دنیا سے منوا رہا تھا، لیکن کہاں فرمایا؟ وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں محمد الرسول اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ آپ کو حیرت و تعجب ہوگی کہ جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی مکے میں، مکے کا پاپولیشن کتنا ہے اس وقت؟ 10 لاکھ پاپولیشن پر پورا مکہ مشتمل ہے، اس میں 15 لوگ، صرف 15 لوگ دستخط کرنا جانتے ہیں۔ کیا گراف ہوا علم کا دیکھیں۔ اللہ چاہتا تھا کہ میں اگر چاہوں کہ ایمان کی بنیاد کو علم بنا دوں گا تو پھر میں اپنے حبیب کو یونان یا روم میں مبعوث کرتا نہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ایمان کی بنیاد کیا ہو؟ ایمان کی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اب آپ دیکھیں، ہم بارہا یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، علم علم ہم کہتے ہیں، علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ علم اور عمل یہ دراصل اس کے بعد کی وہ شے ہے جو ہم میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ بغیر محبت کے علم عمل کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کہاں پہنچتے ہیں۔ پہلے محبت ہو، پھر علم ہو، پھر عمل ہو تو اس پر 4 چاند لگتے ہیں۔ ایمان کی روح، خدا کی قسم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب آپ دیکھیں، آدم کی تخلیق ہوئی، مشاہدہ ابلیس بھی کر رہا ہے، یہ پورا منظر ابلیس کے سامنے بھی ہے اور دیگر فرشتے بھی ہیں۔ اعتراض دونوں نے کیا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ابلیس نے بھی اعتراض کیا، دیگر مسجود جو ملائکہ سجدہ ریز ہوئے انہوں نے بھی اعتراض کیا۔ اعتراض تو دونوں کیے ہیں، اعتراض میں فرق ہے۔ شیطان نے اپنے اعتراض کی بنیاد اپنا علم قرار دیا اور کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے،
اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ کی صدائیں بلند کرنے لگا، اعتراض کیا علم کی بنیاد پر۔ اللہ نے کیا کہا کہ تجھے میں اپنی بارگاہ سے دھتکارتا ہوں۔ علم کی بنیاد پر ابلیس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا، اللہ نے جواب بھی دیا ان کو۔ کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں خلافت الہیہ میں، آدم کو خلیفۃ اللہ بنانے میں، وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ سمعنا، وہ جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں یہ مکالمہ، فرشتے بھی ہیں، یوں سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک صاحب علم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور ایک پیکر محبت ہے۔ یہ پیکر محبت اور یہ عالم کے سامنے اللہ فرما رہا ہے انی عالم ما لا تعلمون۔ علم کیا کرے گا؟ چپ رہے گا؟ ہرگز چپ نہیں رہے گا۔ علم پکار اٹھے گا ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ علم اعتراض کرے گا، موازنہ کرے گا، مقابلہ کرے گا، تکرار کرے گا۔ لیکن محبت والا جو پیکر بیٹھا ہے اس کو اگر کہا جائے انی عالم ما لا تعلمون تو وہ سوال نہیں کرے گا، چپ چاپ رہے گا اور سجدہ ریز ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اہل محبت بننا ہے۔ جب اہل محبت ہم بنیں گے تب ہمارے اندر ایمان کی روح میں تازگی پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔